یہ جو کہہ رہے ہیں نا فرشتے کو پکارا، میں کہتا ہوں جن کو پکارے، اچھا فرشتے کو پکارے، اچھا انسان کو پکارے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. بالکل شرک. تو وہ جو روایت پیش اب کر رہے ہیں دیکھیے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میرا فتویٰ نہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ارے تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. پھر فرمایا یہ کسی ایک پیر فقیر کی بات نہیں ہے، ولا وجتمعوا لہ، اگر ساری کائنات کے یہ جتنوں کو بھی تم کرنی والا سمجھتے ہو، اگر ساری کائنات کے لوگ بھی یہ جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے. ایسا ہی. پھر فرمایا ان کی کمزوری کا یہ عالم ہے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے. فرمایا اگر مکھی ان کی، میں کہوں گا کہ حلوے کی پلیٹ سے اگر سوجی کا ایک دانہ اٹھا کر اپنی منہ میں لے کر اڑ جائے تو فرمایا لن یستنقذوہ منہ، یہ اس سے وہ سوجی کا دانہ بھی واپس نہیں کر سکتے. بے شک ایسی. ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جس سے چھینا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو چھین رہا ہے وہ بھی کمزور، جس کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور. ٹھیک ہے. پھر قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی پیاسا کنویں کے اوپر کنارے پر آ کے کھڑا ہو جائے، ہاتھ پھیلا لے اور پانی سے کہے پانی میں پیاسا ہوں، میرے ہاتھوں لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ میں آ جائے. فرمایا وما ہوا ببالغ، وہ کبھی بھی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا. ان کی دعائیں ایسے ہی بیکار چلی جاتی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارتا ہے. اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا قال ربکم ادعونی استجب لکم. ٹھیک ہے. اے میرے بندو مجھے پکارا کرو. بے شک ایسے. مصیبت میں پھنسو تو فرشتوں کو نہیں پکارو، فرشتے تو میری مخلوق. حضرت نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس کے اندر جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جی کسی بھی مترجم نے اور کسی بھی عربی کے ترجمہ کرنے والے نے اس کا معنی پکارنا نہیں کیا ہے. کس کا کہ جہاں پر بتوں کا ذکر آتا ہے، جہاں پر کسی اور کا ذکر آتا ہے تو وہاں پکارنا کسی نے معنی نہیں کیا. اس کا معنی ہے عبادت کرنا. وہاں پر اگر چاہیں تو یہ تفاسیر اٹھا لیں اور اس مقام پہ اس کا ترجمہ عربی والی تفاسیر میں پڑھ لیں. لغت میں یدعو کے معنی پکارنا ہے، لیکن یہاں پر کسی نے پکارنا نہیں کیا کیونکہ وہ پکارتے نہیں تھے، وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. سو پکارنا اور عبادت کرنا دونوں الگ چیزیں ہیں. ہم کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اس لیے اس بحث کو خلط ملط نہ کر دیا جائے کہ وہ پکارنے والا جو ترجمہ ہے اور عبادت کرنے والا دونوں کو ملا کر ہم بات کر لیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ لگانا ان کے نزدیک بالکل ضعیف ہے، نہیں لگایا جا سکتا. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو کیا ہم یہاں پر یا نہیں لگا رہے؟ السلام علیکم ایھا